الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مسلمانوں، عزیز بھائیوں بہنوں، اللہ جل شانہ اپنے بندے کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہے، اور اسی محبت کے بنا اللہ جل شانہ نے اپنے بندے پر مختلف قسم کی راتیں لائی، مہینے لائے، پورا سال لایا، بلکہ اس کی زندگی ایسے دنوں اور ایسے راتوں اور ایسے مہینوں سے گزرتی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دنوں میں، اس راتوں میں یا اس پورے مہینے میں عبادت کا بہت اجر رکھا ہے۔ تو اسی بنا پر اگر مسلمان، کیونکہ قرآن کریم تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن صراط مستقیم اور ہدایت تو وہ پائے گا جو مسلمان ہے، کیونکہ نیکی کا کام تو کافر بھی کرتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں دوسرے کی مدد کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ ہم سے زیادہ کافر لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو تو اس کی اجر نہیں ملتی، اجر تو مسلمان کو ملتا ہے۔ بلکہ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہی کافر اگر ایمان لایا تو جتنی نیکی کے کام اس نے کیے اپنی زندگی میں کفر کی حالت میں، تو اللہ سے امید ہے کہ اس کا اجر بھی اس کو ضرور ملے گا، جتنے نیکی کے کام اس نے اپنی زندگی میں کیے۔ محترم مسلمانوں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ابھی شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے، بلکہ آدھا گزر چکا ہے، آدھا رہ گیا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ، جب انسان اور تھوڑا سا نرم دل والا انسان جب ہاسپٹل جاتا ہے نا، تو وہ وہاں دیکھتا ہے کہ ساری دنیا ادھر پڑی ہے۔ جب بازار جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، ساری دنیا ادھر پڑی ہے۔ اور جب آپ کعبے کو دیکھ کر، مدینہ منورہ کو دیکھ کر، اس میں ہجوم کو دیکھ کر آپ یہ سمجھو ہے کہ نہیں، ساری دنیا ادھر پڑی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، یہی ایک زندگی ہے۔ بعض لوگ اسے گناہ میں صرف کر رہے ہیں، بعض لوگ نیکیاں کما رہے ہیں، اور بعض لوگ کچھ بھی نہیں کما رہے۔ یہ تین قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ ایک وہ ہے جو نیکیاں کما رہا ہے، ایک وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کما رہا، اور ایک وہ ہے جو گناہ کما رہا ہے۔ گناہ کا تو سب کو پتہ ہے، ہر انسان، خاص کر ہمارے پاکستان، ملک پاکستان میں، اور خاص کر اس پشتون معاشرے میں، دل میں بغض، کینہ، حسد رکھنا، دشمنی رکھنا، ایک دوسرے کو آج کل گولی مارنا اور دنیا سے ختم کرنا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، بہت بہت عام سی بات اور بہت آسان بات ہے یہ، اور بہت آسان کام ہے۔
دوسرے کو دنیا سے رخصت کرنا، وہ تو پہلے زمانے میں جو بھی میرا یہ بیان سنے گا، اس میں جو بھی بڑے ہیں اس کو خاص کر پتہ ہوگا کہ پچھلے زمانے میں جب کوئی کسی کو مارتا تھا تو معاشرے میں ایک خوف پھیل جاتی تھی کہ فلاں نے فلاں کو مارا ہے، یا اگر قاتل معلوم نہیں تھا تو ایک خوف پھیلا ہوا تھا، ایک خوف پھیل جاتا تھا کہ فلاں شخص کو کسی نے مارا ہے۔ وہ بہت خاص کام اور خاص بات تھی کسی کو مارنا۔ آج کل تو انسانی زندگی اتنی بے قیمتی ہو گئی اور اتنی بے اثر ہو گئی کہ ہمارے درمیان سے سکون چلا گیا، ہمارے درمیان سے راحت چلا گیا، ہمارے درمیان سے اللہ جل شانہ کی رضا، اللہ جل شانہ کی محبت، اللہ جل شانہ کی رحمت وہ اٹھ گئی، اور ہم اسی طرح بے چین، ذلیل اور خوار رہ گئے۔ ہم کبھی کسی جگہ بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ۔ یہی ہماری زندگی ہوگی اس بنا پر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے ان قیمتی راتوں کو ضائع کیا، ہم نے ان قیمتی مہینوں کو ضائع کیا، ہم نے ان قیمتی سال کو ضائع کیا۔ بڑوں کو سب کچھ پتہ ہے، جو عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں۔ جب ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہوتا تھا نا، تو معاشرے میں ایک رونق سی پھیل جاتی تھی، اور خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، آپ یقین کر لو، مجھے جس حد تک یاد ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا نا، تو رات کے وقت دن کے وقت اتنا زیادہ نہیں، رات کے وقت بہت زیادہ، جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے نا تو اس آسمان میں ایک سکون سا پھیلا ہوتا تھا، اور رحمتیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی تھی، اور اتنے بچے اور بڑے ہمارے معاشرے میں، ہم خود بھی، ہم پر گزر چکی ہے یہ حالت ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے تھے کہ رمضان المبارک آ گیا، خوشیوں کا مہینہ آ گیا، غم کا وقت ختم ہوا، خوشیوں کا مہینہ آ گیا۔ اس طرح خوشی ملتی تھی جیسے نبی علیہ السلام پہلی دفعہ دنیا میں تشریف فرما ہے، دنیا میں پیدا ہو گئی، مکہ مکرمہ میں۔ جب آپ مکہ جاؤ نا تو ادھر 9 نمبر حمام جو ہے ابو جہل کا گھر، اس کے سامنے نبی علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، جس جگہ پر نبی علیہ السلام پیدا ہوا۔ ایک یہ وقت گزر گیا، مکہ میں ایک نورانیت پھیل گیا، اور روایتوں میں آتا ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اس جگہ سے لے کر آسمان تک ایک نور پھیلا ہوا تھا، ایک روشنی آنکھوں پر نظر آ رہی تھی، نور تھا اللہ جل شانہ کا۔ اور ایک یہ وقت تھا جب نبی علیہ السلام 52 یا 53 سال عمر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کیا، اور مدینے والوں پر یہ دن جنت سے کم نہیں تھا، جنت سے کم نہیں تھا۔
تو اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ جب قریب آتا تھا نا تو اسی طرح خوشی ہم کو ملتی تھی. آج کل آپ دیکھو رمضان المبارک آ گیا، کوئی پرواہ تک نہیں. یقین کر لو مجھے بھی کوئی پرواہ تک نہیں، نہ کوئی اعمال کی تیاری، نہ رب راضی کرنے کی کوئی تیاری، نہ مسجد کا مزہ، نہ قرآن کا مزہ. ہمارے گھروں کا مزہ تو کب کا چلا گیا. آج کل دیکھو بڑے چھوٹے تو چھوڑو، وہ کوئی فرماتا ہے نا کہ بڑے تو چھوٹے بڑے میاں بھی سبحان اللہ، یا بڑے تو بڑے چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ. اردو میں ایک محاورہ ہے یہ. تو آج کل بڑوں کو آپ دیکھو، ٹک ٹاک پر دیکھو، سفید داڑھی، سر پر رومال پگڑی کی شکل میں، اور کیمرہ سامنے رکھ کر ناچ گانا، ڈول باجے، دوسروں کی عورتیں، مائیں بہنیں، وہ سب ناچ رہی ہے. سب اس دنیا میں آپ نظر ڈالو نا تو یہ دنیا آپ کو اس طرح دیکھ جائے گی نا کہ آپ خود سمجھو گے کہ یہ دنیا آخر جا کہاں رہی ہے. پشتون معاشرے میں، اس پشتون معاشرے میں آپ دیکھو گے زمینوں پر، جائیدادوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑے کرنا، بھائی کا بھائی کے ساتھ دل میں محبت نہیں، صرف دکھلاوا. اور یہ ہم نے اپنی فطرت بنائی ہے، حالانکہ یہ ہماری انسانوں کی فطرت نہیں ہے، یہ ہم نے فطرت بنائی. مال کماؤ، پیسہ کماؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، ریال بناؤ، درہم بناؤ، دینار بناؤ، یہ چیزیں بناؤ، یہ اصل کامیابی ہے. واللہ العظیم یہ کامیابی نہیں ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تکبر جو ہے نا، تکبر وہ اوپر سے نیچے آ گیا، اور عاجزی جیت گئی، زمین سے اوپر چلی گئی. جو عقل مند ہے میری یہ بات خود سمجھیں گے، اور جو نہیں سمجھتے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ تکبر، شیطان نے تکبر کیا تو وہ اوپر سے نیچے آ گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی وہ عاجزی میں گزر رہی تھی، وہ زمین سے اوپر چلا گیا. تکبر اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے. اور جو کوئی انسان اللہ جل شانہ کے بندوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھتا. کیونکہ میرے بندے، میرا محبت تو میرے بندے کی محبت میں چھپا ہے. جب تک آپ میرے بندے کے ساتھ محبت نہیں رکھتے نا، میں آپ کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا. میرے عزیز مسلمانوں، یہ کچھ باتیں ہیں، اور یہ کچھ باتیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا. سب کو سب کچھ پتا ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے. معاشرے میں آپ کو ہر طرح کا انسان ملے گا، محبت والا بھی ملے گا، نفرت والا بھی ملے گا، درمیانہ بھی ملے گا، اور جو کچھ نہیں کرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی ملے گا. وہ جو تھوڑا تھوڑا اس کو فکر رہتی ہے وہ بھی ملے گا. لیکن زیادہ عاجز انسان، آپ یقین کر لو، ہم نے تو پیغمبر کی اس ادا کو بھی جو ہے نا وہ ضلالت سمجھی ہے کہ جب کوئی انسان میں عاجزی ہوتی ہے نا، نہ جھگڑے کسی کے ساتھ کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ جائیداد پر کوئی معاملہ، سب کچھ چھوڑ بھی جاتے ہیں.
گالیاں بھی سنتے ہیں، مار پیٹ وہ بھی کھاتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کہتے، تو معاشرہ اس انسان کو ذلیل اور خوار سمجھ لیتے ہیں، ہر کوئی اس پر سوار رہتا ہے، حالانکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پیغمبر کی خاصیت ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ کیسے لڑوں، میں اپنے بہن کے ساتھ کیسے لڑوں، میں باپ کے ساتھ کیسے لڑوں، یہ تو مجھے پیغمبر نے بتایا، یہ تو خونی رشتے ہیں، لیکن ان خونی رشتوں کو آنکھ تک نہیں دکھانا، اس معاشرے نے اس کو ضلالت سمجھی ہے، اس انسان کو ذلیل اور خوار کر لیتے، حالانکہ یہ تو پیغمبر کی صفت ہے، یہ تو پیغمبر کی صفت ہے، یہ تو پیغمبر کی ادا ہے، رشتہ دار تو چھوڑو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے مشرکین کو بھی کچھ نہیں کہا، اور جب وقت آ گیا نا، وقت آ گیا 8 ہجری کو فتح مکہ کے دن، جب وقت آ گیا نا، تو اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، اس وقت بھی سوائے ایک شخص کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے دن جو کوئی اپنے گھروں میں داخل ہو جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے، جو کوئی اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھے وہ بھی محفوظ ہے، اور وہ صحابی کا نام میں بھول چکا، جب اونٹنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی، نام میں بھول گیا، اس صحابی کے گھر میں داخل ہو جائے تو یہ بھی محفوظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، فلاں شخص کو اس کو چھوڑنا نہیں، عتبہ اس کو چھوڑنا نہیں، اے اللہ کے رسول وہ تو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اور کعبے کا غلاف پکڑا ہے، کعبے کا غلاف بھی پکڑا ہو اس کو مار دو، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف دی ہے، بہت تکلیف، بہت زیادہ ستایا ہے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بہت زیادہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا کہ اس کو کبھی بھی مت چھوڑنا، اگر وہ بیت اللہ کے اندر بھی موجود ہو، اب تو اس نے غلاف پکڑا ہے، اندر بھی موجود ہو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو وہی قتل کر دو، مار دو، مردار کر دو، تو یہ ایک کمبخت انسان تھا جس نے بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑا تھا، ان صحابہ کرام نے اس کو بیت اللہ میں قتل کیا، اس کو مردار کیا، واصل جہنم کیا، یہ ایک کمبخت اور بہت زیادہ کمبخت انسان ایک دنیا میں یہ اس طرح بھی گزر رہا ہے، حالانکہ بیت اللہ میں خون بہانا یہ حرام ہے، وہ تو پیغمبر کا دور تھا، پیغمبر کا زمانہ تھا، تو اللہ کے حکم کے سوا کوئی کام بھی نہیں کرتا، تو میرے عزیز مسلمانوں، اس انسان کو پھر لوگ ذلیل اور خوار سمجھتے ہیں، اس پر ہر کوئی سوار ہو جاتا ہے، لیکن آپ یقین کر لو اس عاجزی میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہے نا، اس صبر اور تحمل میں جو کچھ اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تو میرے عزیز مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، اللہ جل شانہ کرے کہ ہم کو نصیب ہو جائے، ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، منتیں کرے، کیوں یہ تہجد کا نماز جو ہے نا، اس کے وجہ سے انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، انسان اپنے کمرے میں بند رہ کر کسی کو پتہ تک نہیں رات کو کسی نے کیا کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا، بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی رات کو گناہ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے،
کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے آپ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا. اگر مجھے کروڑ سال زندگی اللہ جل شانہ دے تو میں اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکوں گا. کہ اس نئے سال میں جب 1 جنوری لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں نا، الحمدللہ میں ہیپی نیو ایئر میں مکے سے مدینہ جا رہا تھا. الحمدللہ یہ لمحہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں بھول سکتا یہ لمحہ میں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اپنے گھر کا زیارت نصیب فرمایا اس غریبی میں، اس مفلسی میں. اور ہیپی نیو ایئر کا جو دن تھا وہ اپنے محبوب کے روضے کے سامنے مجھے نصیب کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں، اللہ سے یہی دعا رکھتا ہوں کہ اللہ اسی طرح اسلامی سال کوئی پاکستان میں، کوئی غیر ملکوں میں ہیپی نیو ایئر گناہ میں وہ منا رہا تھا، وہ گزر چکا. کوئی ڈانس، کوئی پارٹیاں، کوئی لڑکی ناچ گانے یہ کر رہا تھا. ہم الحمدللہ مدینے جا رہے تھے اور مدینے کی جو گلیاں ہے اس میں گزر رہے تھے، اس میں دن گزار دی، راتیں گزار دی. 8 دن 1 جنوری سے لے کر 8 تاریخ تک الحمدللہ ہم مدینے میں رہے. 8 دن ہم نے وہاں گزاری اور نئے سال کے 8 دن الحمدللہ ہم نے مدینے میں گزار دی. تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے ہمارے اوپر، خاص کر میرے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو بیت اللہ میں موجود تھے. تو میرے مسلمانوں، یہی وہ لمحات ہے، یہی وہ حالات ہے، یہی وہ فکر اور سوچ ہے. کوئی مال کمانے کے لیے سوچ رہا ہے، کوئی اللہ کے گھر جانے کے لیے رو رہا ہے، کوئی مدینے جانے کے لیے رو رہا ہے، کوئی مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہے. کسی سے جائیداد زمین آپ دنیا میں دیکھو گے، بہت سے حالات آپ کے سامنے گزر جائیں گے، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں. تو میرے محترم مسلمانوں، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے، خیر اور عافیت سے گزر جائے، ہمیں عبادت کی توفیق اللہ جل شانہ دے. اور ایک بات آپ لوگوں کو سمجھاؤ، یہ جو عبادت کی توفیق ہے نا، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ باہر گھومتے ہو تو فوری آپ مسجد میں آ جاؤ. نہیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ صحیح سلامت دی، پیر صحیح سلامت دیے، عقل دی، سوچ دی، آنکھیں دی، منہ دیا، زبان دی، کان دی، پورا جسم صحیح سلامت دیا. الحمدللہ بس یہ ہدایت ہے. اب آپ کی مرضی ہے، جاؤ وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، یا اللہ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ ہم پر کیا ہو گیا. آپ یقین کر لو، نبی علیہ السلام بہت سے علماء کو نیند میں آ گئے. آپ یقین کرو گے یا نہیں، بہت سے علماء کو نیند میں آ گئے. خاص کر پاکستان کے عوام کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام بار بار بھیجا ہے، بار بار، کہ اے میری امت آپ کو کیا ہو گیا ہے، اے میری امت آپ کو کیا ہو گیا، اے میری امت آپ کو کیا ہو گیا. یقین کر لو ہم شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، یقین کر لو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے. تو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرو. تیاریاں کیا ہے؟ ابھی سے جو ہے نا
भूख अपने ऊपर वो बर्दाश्त कर लो, आधा दिन भूखा रहो। दिन को जो है ना वो 4 हिस्सों में तकसीम कर, सुबह ना खाओ, 11, 10-11 बजे खाओ, फिर अगले दिन 10-11 बजे नहीं दोपहर को खाओ। इसी तरह रात तक अपने ऊपर जो है ना वो भूख, उसकी मेहनत करो। और इसी तरह इसके साथ नफल नमाजों को तरजीह दो, कुरान की तिलावत को तरजीह दो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जल्ल शानुहु को जब ख्वाब में अल्लाह जल्ल शानुहु की दीदार नसीब हो गई ना, तो अल्लाह जल्ल शानुहु से पूछा, है अल्लाह, वो कौन सा ऐसा अमल है जिस पर आप बहुत ज्यादा राजी होते हो? अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया कि कुरान की तिलावत करना, कुरान की तिलावत करना। यकीन कर लो कुरान आज महीनों तक अलमारियों में पड़ा है, सालों तक अलमारियों में पड़ा है, उस पर धूल वगैरह। ये बातें मैं पहले भी बयान कर चुका हूं पिछले बयानों में, और अभी भी हम देख रहे हैं कुरान किस तरह पड़े हैं। ना कोई उठाने वाला, ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई अमल करने वाला आपको नहीं मिलेगा। कुरान की तिलावत, 2 काम इसमें ज़रूर करना है। एक, किसी की गीबत नहीं करना, दूसरा कुरान की तिलावत करना। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा लाजमी है, गीबत नहीं करना और कुरान की तिलावत करना। ये 2 चीज़ें, क्योंकि इंसान जब गीबत बंद करता है ना, तो माशरे में आप किसी के साथ भी आप खड़े रहोगे ना, तो आप ये नहीं कहोगे फला शख्स ऐसा, फला शख्स ऐसा, फला शख्स ऐसा, ये इस तरह, ये उस तरह, ये बातें तो आपकी ख़त्म होगी। तो क्या रह चुकी है? ये रह चुकी है कि बस यार आज रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जिक्र करे यार, जिक्र करे। क्योंकि हमारी जो दिन का जो रूटीन है ना, ये तो ज़्यादातर रात में भी इसमें गुजर जाता है कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, उसकी बहन ऐसी, उसकी माँ ऐसी, उसकी बीवी ऐसी, वो इस तरह, उसका भाई उस तरह, ये इस तरह। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं किस तरह हूं, मैं किस तरह हूं, मुझ में क्या मौजूद है, मुझ में कोई गलती, कोई खता, कोई ऐसी बातें, ये कोई भी नहीं सोचता। यकीन कर लो, आप माशरे में अहले इल्म से आपने सुना होगा ना कि ये हाथ इस तरह जो है ना दूसरे को, ये एक उंगली जो है ना उसकी तरफ करना, और ये 4 आपकी तरफ है, ये 4 आपकी तरफ है। हमारी जिंदगी की मिसाल कुछ इस तरह है ना, जो आपको मिसाल के तौर पर इस बैक साइड में, इस मेहराब में जो है ना, ये जो सफेद कलर की जो पत्थर लगे हुए हैं ना, तो एक उस्ताद ने जो है ना वो अपने शागिर्द को बुलाया, ब्लैक बोर्ड के सामने जो है ना वो खड़ा किया कि आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको कुछ सोचना होगा, कुछ कामें हैं जो उस पर तवज्जो नहीं देना होगा, कुछ बातें हैं कि उसको नहीं सोचना होगा। उसने कहा कि क्या बात है उस्ताद जी, हमको भी बता दो। तो सफेद ब्लैक बोर्ड था ना इस तरह क्लासरूम में, तो उसको उस्ताद ने साफ किया, सफेद रह गया, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो उस्ताद ने एक ब्लैक मार्कर जो है ना वो उठाकर उस पर इस तरह जो है ना एक नुक्ता लगाया, ब्लैक नुक्ता। तो उस बच्चे के साथ सारे क्लास वालों से उस्ताद ने पूछा कि बच्चों इस ब्लैक बोर्ड को आप देखो, इस ब्लैक बोर्ड को आप देखो। तो सब बच्चों ने देख लिया। उस्ताद ने फिर पूछा कि आपको क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? सब बच्चों ने एक ही आवाज में कहा कि उस्ताद जी इस ब्लैक बोर्ड पर हमें काला नुक्ता नजर आ रहा है। बस उस्ताद ने मार्कर को जो है ना वो फेंका और हंस पड़ा और बैठ गया कि यही वो वजह है कि सारे सफेद ब्लैक बोर्ड को छोड़कर हमारी नजर सिर्फ एक ही नुक्ते पर पड़ी है। सारे ब्लैक बोर्ड को छोड़कर सारा जो सफेद ब्लैक बोर्ड जो है ना वो उस पर नजर नहीं रही,
بس ایک نقطے پر جو کالا نقطہ اس پر پڑا ہے نا، اس پر نظر رہی ہے ہماری. یہی وہ وجوہات ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. ہم معاشرے میں یہی سوچ رہے ہوتے کہ بس فلاں شخص جو ہے نا وہ اس طرح، اور اپنی باقی ساری زندگی کو نہیں دیکھتے کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، صبح بھی پراٹھا کھا رہے ہیں، ہاں انڈا بھی کھا رہے ہیں، شہد بھی کھا رہے ہیں، ملائی بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی دودھ پتی پی رہے ہیں، دوپہر کو بھی الحمدللہ سب کچھ مل جاتا ہے، رات کو بھی سب کچھ مل جاتا ہے. ان تینوں ٹائم کھانے کے درمیان بھی ہم جو ہے نا وہ سانڈ کی طرح جو ہے نا وہ سیر اور تفریح ہماری ہو رہی ہوتی ہے. وہ دکان سے کچھ لے کر، گھر میں کچھ پڑا ہے، فریج میں کچھ پڑا ہے، یہ سب کچھ ہمیں مل جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا وہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. الحمدللہ لباس کو دیکھو، ہم کوئی اوریانی میں نہیں ہے، ہم کوئی جو ہے نا بے لباس تو نہیں ہے. الحمدللہ جس طرح بھی ہے ہم نے لباس الحمدللہ پہنا ہے. تو زندگی میں اس ایک نقطے پر نظر نہ ڈالو، چھوڑو اس کو. ہر وہ کتا جو بونک رہا ہے اس کو توجہ نہ دو، بلکہ اس کو پتھر اس وقت مارو جب وہ آپ کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے اور آپ کو منہ لگائے. اس وقت اس کتے کو پتھر مارو اور اپنے آپ کو بچاؤ. یہ تو دنیا بہت سے کتے بونگتے ہیں، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کسی کی پرواہ نہ کرو، کسی کی بھی پرواہ نہ کرو. تو میرے عزیز مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ، کچھ یہ باتیں تھی جو میں نے بتائی. کچھ مثالیں آپ کو پتہ نہیں اچھی لگی یا نہیں لگی، لیکن امید ہے اللہ سے کہ آپ سمجھو گے اور آپ سمجھ چکے میری ان باتوں کو اور میرے ان الفاظ کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے بولنے کا مقصد کیا ہے، میرے کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ کیا ہے. تو اللہ جل شانہ کرے کہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے نا وہ اپنی رضائے الہی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں بار بار مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. ہمیں بار بار زندگی میں رمضان المبارک کا اسی طرح مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ ہم راتوں کو اٹھے، دن کو ذکر و اذکار کرے اور تھوڑی سی نیند اور بہت سی عبادتیں اور بہت سی تلاوتیں اور بہت سے ذکر و اذکار اور بہت سے صدقات اور خیرات اور بہت سی آج کل انشاءاللہ مجھے تو ایک بات اور بھی یاد آ گئی کہ رمضان المبارک میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ میں 2-3 باتیں اگلی بیان میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب اور کس کو دینا کس کو نہیں دینا، انشاءاللہ ان سب پر میں باتیں کروں گا. اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اور پورے عالم اسلام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.